نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم محترم دوستو عزیزو اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم ہوا احسان ہوا کہ رب کائنات نے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے ہمیں نوازا یقین جانو کہ اللہ کے خزانوں میں جتنی نعمتیں ہیں ان تمام نعمتوں میں سب سے قیمتی اگر کوئی نعمت ہے گرا قدر اگر کوئی دولت ہے اس کے خزانے میں تو نعمتیں انعام ہے یہ نعمتیں ایمان بہت قیمتی نعمت ہے میں نے پہلے بتایا تھا کہ اللہ نے کروڑ نعمتوں سے انسان کو نوازا ہے ہر گھڑی اللہ کی نعمتوں سے انسان مستفیض ہو رہا ہے لیکن اللہ نے کسی نعمت کو نعمت بھی نہیں کہا انسان کو نعمت دینے کے بعد نعمت کا احسان بھی نہیں جتلایا صرف دو نعمت ایسی ہیں جس کو دینے کے بعد رب کائنات بھی خوش ہو گئے اور انسان کو اس نعمت کو احسان کے طور پر جتلایا اس میں سے نعمت ایمان ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمت کے لفظ سے تعبیر کیا اليوم اکملت لکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام میں نے تمہیں نعمت دی اور مذہب اسلام سے میں راضی ہو گیا اس کا نام میں نے مذہب اسلام رکھا بہت قیمتی نعمت ہے ایمان والے کی زندگی کا اور اس کے اعمال کا دار و مدار ہی اس نعمت ایمان پر ہے اور یہ اتنی قیمتی نعمت ہے جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کے ڈاکو اور لٹیرے بھی اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں قیامت سے پہلے اس نعمتوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے اور ایمان والوں کو نعمت ایمان سے محروم کرنے کی پلاننگیں اور سازشیں ہوتی رہے گی اسی بنیاد پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت ایک ایمان والے کو اپنے ایمان پر جمے رہنا دین پر باقی رہنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسا ہاتھ میں انگارہ لے کر چلنے سے زیادہ مشکل ایمان پر چلنا ہو جائے گا حالات ایسے بنائے جائیں گے ذہنی
ارتداد کا عالم یہ ہوگا کہ ایمان والوں کے ذہن فاسد اغراض اور اسباب میں مبتلا کر دیے جائیں گے. چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کی جماعت سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ تم میں سے 10واں حصہ بھی، تمہارے جو اعمال ہے اس کا 10واں حصہ بھی آخری زمانے کے ایمان والے انجام دے دیں گے تو تمہارے برابر ان کو ثواب ملے گا. اس لیے کہ جو حالات ہیں وہ اتنے سنگین ہو گئے کہ ایمان بچانا ہی مشکل ہو جائے گا. آج ایک ایمان والے کے لیے اپنے ایمان پر باقی رہنا، ایمان پر جمے رہنا ایک چیلنج ہے. اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے 1450 سال پہلے سے اس سے آگاہ کر دیا. چنانچہ آج کی سب سے بڑی ذمہ داری اگر ایمان والے کی ہے تو اپنے خود کے ایمان کی اور اپنے اہل و عیال کے ایمان کی حفاظت کے اسباب اختیار کرنا بہت بڑی ذمہ داری ہے. کہ فتنوں کے زمانے میں میرا ایمان کیسے بچ جائے، میرا خاتمہ ایمان پر کیسے ہو، میرے اہل و عیال بھی بچوں کا خاتمہ ایمان پر کیسے ہو، ہر ایمان والے کی ایک ذمہ داری ہے. اس لیے کہ اعتبار خاتمے کا ہے. خاتمہ اگر ایمان پر ہوا تو آدمی کامیاب ہے. اسی لیے قرآن کریم نے کہا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لے کر آئے گا اس کو 10 گنا اجر دیا جائے گا. آئے گا، ایک نیکی لے کر جب آئے گا، کرے گا نہیں کہا کہ ایک نیکی کرنے پر 10، بلکہ ایک نیکی لے کر آئے گا. اور وہ نیکی معتبر کب ہوگی؟ عمل نیکی کب بنتا ہے؟ ایمان پر خاتمے ہونے پر. بڑا مسئلہ ہے ایمان کی حفاظت کا. باطل اتنی پلاننگ سے کام کر رہا ہے ایمان والوں کے ایمان کے کھوکھلے کرنے کو کہ مسلمان صرف نام کا مسلمان رہ جائے، عقیدہ اور ذہنیت غیر ایمانی بن جائے. آج اسباب اور حالات ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مسلمان کے لیے اپنے آپ کو مسلمان کہنا کتنا مشکل. تو جس طرح مجھے اور آپ کو اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر ضروری ہے، اس سے کئی زیادہ ہمارے بال بچوں کے ایمان کی ذمہ داری اور فکر کرنا ضروری ہے. میں نے خطبے میں پہلی جو آیت پڑھی اس میں اللہ رب العزت ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اے ایمان والو، تم اپنے ایمان کی فکر کرو اور اپنے اہل و عیال کے ایمان کی حفاظت کرو. اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم، اہل و عیال کو بھی بچاؤ اس جہنم سے جس جہنم کا ایندھن لکڑا نہیں ہوگا بلکہ اس کا ایندھن پتھر اور انسان ہوگا. بڑی سخت آگ ہے. اس آگ سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ. پتا چلا کہ آدمی کو اپنے ایمان کی حفاظت کی جیسے ذمہ داری ہے، اپنے اہل و عیال کی ذمہ داری آدمی پر ہے. میں نے خطبے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد پڑھا کلکم راعی. اللہ کے حبیب علیہ السلام ایمان والوں کو خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے تم میں سب ایک ذمہ دار ہو. وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور تم میں سے ہر ایک کو قیامت کے دن سوال ہوگا، پوچھا جائے گا اپنے اہل و عیال کے بارے میں، اپنے ماتحتوں کے بارے میں. کوئی چھوٹے گا نہیں. تو جیسے مجھے اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر ضروری ہے، اپنے بیوی بچوں کی ایمان کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہے. کوئی یہ عذر پیش قیامت کے دن نہیں کر سکتا اور اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا یہ عذر کہ میں نے سمجھایا تھا لیکن اولاد قابو سے باہر تھی، نہیں سمجھ رہی تھی. نہیں، ذمہ داری ہے.
چنانچہ بچپن سے ماں باپ کو اپنی اولاد کی تربیت کی فکر ضروری ہے۔ احادیث کے ذخیرے کا مطالعہ کرنے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اولاد کی تربیت کے اسباب ماں باپ کو اختیار کرنا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ چنانچہ بچے کے پیدائش سے ماں باپ کی کیا ذمہ داری؟ حدیث کے اندر کھل کر بالکل صاف الفاظ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ بچے کی پیدائش ہوئی، سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت اس کے کانوں میں سناؤ، ایک کان میں اذان، دوسرے کان میں اقامت، کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ بچہ دنیا میں آیا، ماں باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کو سب سے پہلے دنیا کے بول کے بجائے اللہ کی وحدانیت کا گانا اور گیت سنایا جائے، اس کو نیک آدمی کے تحریک، نیک آدمی کے منہ سے چبائی ہوئی کھجور اس کو چٹائی جائے، تحریک کرے، سنت ہے، مسنون ہے، تاکہ وہ نیک آدمی کے اثرات اس سے منتقل ہو۔ ابھی ابتدا ہو رہی ہے، بچہ دنیا میں آیا ہے، وہ کوئی زبان نہیں جانتا، کوئی ذائقہ نہیں جانتا، وہ اس کا میننگ اور مطلب نہیں جانتا، لیکن اس کے کانوں میں یہ سنانے کا حکم، اس کو سب سے پہلے ماں کے دودھ سے پہلے تحریک کی ہوئی کھجور چلانے کا حکم ہے۔ یہ مسئلہ رکھتا کہاں کہ اس کا اچھا نام رکھے، ماں باپ کی ذمہ داری، اچھا نام رکھے، نیک پر تلاش کر کے نہیں، نیک علماء سے مشورہ کر کے اچھا نام رکھے، جیسا نام ویسا اثر، نام کے اثرات آتے بچوں میں۔ کہاں کہ 7 دن ہو اس کا عقیقہ رکھے، عقیقہ کرے۔ اس ہمارا معاشرہ ماڈرن کلچر کو اتنا اپنا چکا ہے کہ اسلامی تربیت سے، اسلامی تعلیمات سے کوسوں دور چلا گیا ہے۔ ایک نوجوان میرے پاس آیا اور کہا کہ مولانا دعا کرو، میرا لڑکا بیماری رہتا ہے۔ میں نے کہا کتنے سال کا؟ کہ 2.5 سال کا ہوا، جب سے پیدا ہوا بیمار ہی بیمار رہتا ہے، دوا میں بہت خرچ ہوتا ہے۔ اب مجھے پتا تھا، وہ میرے پاس آیا، اس کے 1 ہفتے عشرے پہلے اس نے اپنے بچے کی برتھ ڈے منائی، تو میں نے اس کو کہا کہ تیرا بچہ 2.5 سال کا ہو گیا، بچے کا عقیقہ کیا تیرے؟ کہ نہیں، میں نے ابھی عقیقہ نہیں کیا، پیسوں کا انتظام نہیں تھا تو عقیقہ نہیں کیا۔ میں نے ہفتے پہلے تو نے برتھ ڈے بنائی دھوم دھام سے، اس کا انتظام تھا۔ برتھ ڈے بنانے کا انتظام ہو جاتا ہے، عقیقہ کرنے کا انتظام نہیں ہوتا، تو بچے اولاد ان کی تربیت اس طریقے سے ہوگی۔ جس بچے کا عقیقہ کیا جاتا ہے مرہون ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے رحمت میں ہوتا ہے، عقیقہ ہو جاتا ہے اللہ کی عبادت میں ہو جاتا ہے۔ عقیقہ کرے، سنت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم دی ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔